بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاہدہ آمنہ۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہے اور مطلع کائنات پر مہر رسالت زیابار ہونے والا ہے۔ سیدہ آمنہ کو جس غیبی ہستی نے حمل کے وقت یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ سید الانام کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں، وہی ہستی ایک بار پھر نمودار ہوئی اور یہ ہدایت دی: قولی اذا وضعته اعوذہ بالواحد من شر کل حاسد ثم سمیہ محمدا۔ جب اس بچے کی ولادت ہو تو آپ یوں کہیے: میں اسے ہر حاسد کے شر سے خدائے وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں، پھر اس کا نام محمد رکھیے۔ وجہ تسمیہ: محمد کا معنی ہے بار بار تعریف کیا گیا یا بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ نام انتہائی دلکش اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ نیا اور انوکھا بھی تھا، خصوصاً خاندان بنی ہاشم میں تو اس نام کا سرے سے کوئی آدمی نہیں گزرا تھا۔ اس لیے غیبی ہستی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس انوکھے نام کے انتخاب کی وجہ کیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ آنے والی ہستی وہی ہے جس کا نام سابقہ الہامی کتابوں میں احمد ہے۔ فَإِنَّ اسْمُهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ أَحْمَدُ يَحْمُدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اس ہستی کا نام تو توریت و انجیل میں احمد ہے، اور اس نام کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعریف میں اہل زمین و آسمان رطب اللساں ہو گئے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی سے پہلے عرب کی پوری تاریخ میں صرف چند آدمی اس نام کے ساتھ گزرے ہیں، اور ان کے ماں باپ نے بھی اپنے بیٹوں کے لیے نام اس لیے پسند کیا تھا کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا نام محمد ہوگا۔ انہوں نے اس توقع پر اپنے بیٹوں کا یہ نام رکھا تھا کہ شاید یہ اعزاز ہماری اولاد کو حاصل ہو جائے گی، مگر صرف نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ بہار جاویداں لیل ذو فشاں۔ بالآخر انتظار کا زمانہ کٹ گیا، فراق کا عرصہ ختم ہوا اور نبوت رسالت کے آفتاب عالمتاب کے ضیابار ہونے کا وقت قریب آ لگا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا اور موسم بہار کی رنگینیوں اور رعنائیوں اور شادابیوں کی اگر کوئی شخص عکاسی کرنا چاہے تو اس کے لیے الفاظ کہاں سے لائے؟ اس سہانے موسم کی ایک ایک چیز پر، اس کی مہکتی فضاؤں پر، تربار گٹاؤں پر، عنبرین ہواؤں پر، مسکراتی کلیوں پر، کلکلاتے پھولوں پر، مرغزار اور شاخساروں پر، اور ان میں چہچہاتی گنگناتی چڑیوں پر، ڈالی ڈالی پر رقصہ خوشنما و خوشنوا پرندوں پر، گلوں کو چومتی اور فرت مسرت سے جھومتی بلبلوں پر۔ غرض یہ کہ بہار کی ایک ایک ادائے نواز پر شاعروں نے کئی غزلیں کہہ ڈالی، ادیبوں نے محپارے تخلیق کر دیے، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محدود اور معدود الفاظ کے ساتھ جوبن پر آئے ہوئے فطرت کے حسن لامحدود کی عکاسی ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ مگر افسوس کہ حسن و جمال کے خزانے لوٹانے والی یہ بہار عارضی ہوتی ہے، فانی ہوتی ہے۔ خزاں کے بے رحم ہاتھ جب مصروف تاخت و تاراج ہوتے ہیں تو یہ سب رعنائیاں چند ہی دنوں میں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، اور چمنزار میں صرف چند ٹنڈ منڈ درخت اپنی حالت زار پر نوحہ کنا باقی رہ جاتے ہیں۔ چمن کا یہ حشر دیکھ کر باغبان کے دل سے ایک ہوک اٹھتی ہے اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور تھا غلتا۔ جب آئے دن خزاں کی کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ایسی حسرتناک انجام سے دوچار ہو جانے والی بہار کس کام کی؟ آئیے اس بہار کی بات کریں جس کی ہر مسرت لافانی ہے، ہر خوشی لازوال ہے، اور ہر فرحت جاویداں ہے۔ اس بہار کا آغاز 22 اپریل سن 571 عیسوی سے ہوا۔ اس بہار میں دست قدرت کا وہ شاہکار غنچہ چٹکا جس کی نکہت و شادابی اور رنگ و روپ دیکھ کر چشم نظارہ بیم و رتع حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ گل رعنا کلا جس کے بوئے دل آویز سے چمنستان دہر کا ہر طائر و مست بے خود ہو گیا۔ وہ نسیم سحر چلی جس کے ہر جھونکے میں گلزار ازل کی مہک رچی تھی۔ وہ صبا محو خرام ہوئی جس کی اٹکیلیوں سے باغ ابد کی ہر
کلی مسکرا پڑی، ہر شگوفہ کھل اٹھا، وہ باد بہاری چلی جس کی راحت بخش تبکیوں سے بے قراران عالم کو قرار آ گیا، وہ کرم کی گھٹا اٹھی جس سے ہر کشتی ویراں سیراب و شاداب ہو گیا، وہ ابر نیسا برسا جس کا ہر قطرہ منت کش صدف ہوئے بغیر در شہوار بن گیا، وہ شبنم پڑی جس کا نم گلستان حیات کے پتے پتے کے لیے آب حیات ثابت ہوا۔ یہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی اور سوموار کی رات۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ، حمیدی رحمۃ اللہ اور چند دیگر مورخین کی رائے یہ ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول ہے۔ ایک ترکی ماہر فلکیات محمود پاشا فلکی نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، وہ تقویمی حساب سے ثابت کیا ہے کہ 9 ربیع الاول ہی صحیح ہے۔ بعد میں سیرت پہ جو بلند پایا کتابیں لکھی گئی، مثلا قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمۃ للعالمین، شبلی نعمانی کی سیرت النبی، ابوالکلام آزاد کی رسول رحمت، ان کے مصنفین نے محمود پاشا کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہوئے 9 ربیع الاول کو ہی ترجیح دی ہے، لیکن مفتی محمد شفیع صاحب نے اوجز السیر میں تقویمی حساب پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کو درست قرار دیا ہے، اور یہی صحیح ہے کیونکہ امت کا تعامل اسی پر چلا آ رہا ہے۔ ابتدا سے لے کر آج تک دنیا بھر میں جہاں کہیں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے 12 ربیع الاول کو ہی منائی جاتی ہے۔ اعلام عظیم مورخین کی اکثریت بھی اس کی قائل ہے۔ محقق ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ 12 ربیع الاول پر اجماع ہے۔ اجماع کی بات تو خیر صحیح نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مورخین کی واضح اکثریت 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت قرار دیتی ہے۔ اس صورت میں محض تقویمی حسابات کی بنیاد پر اکثریت کی رائے کو مسترد کر دینا ناقابل فہم صحیح سی بات ہے، کیونکہ تقویمی حساب کوئی مصدقہ شے نہیں۔ دور حاضر میں جدید ترین فلکیاتی رصدگاہوں میں تمام آلات بصارت مہیا ہونے کے باوجود ہر ملک کی قمری تقویم جداگانہ ہوتی ہے۔ سعودی عرب والے ہم سے کبھی 1 دن پہلے، کبھی 2 دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں، اسی طرح عیدین بھی ہم سے ایک یا 2 دن پہلے کرتے ہیں۔ یہی حال دیگر اسلامی ممالک کا ہے۔ جب اس دور میں تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود رمضان، شوال اور ذی الحجہ کی ایک تاریخ معین نہیں کی جا سکتی، تو صدیوں پہلے گزرنے والے واقع ولادت کی تاریخ اکثر مورخین کی رائے کو رد کرتے ہوئے محض تقویمی فارمولے سے طے کر لینا اور امت کے مسلسل تعامل کو نظر انداز کر دینا کسی طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔